توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ اور جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں لا الہ الا هو الحی جہاں ہو آیا ہے تو لا سے بات شروع ہوئی ہے، ہو پر ختم ہوئی ہے۔ لا اور ہو کے درمیان ہی علماء نے طے کیا کہ اسم اعظم ہے، لا اور ہو کے درمیان لا سے اسم اعظم کی ابتدا ہے، ہو پر انتہا ہے۔ سید محمد تقی صاحب قبلہ بات بھائی آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، جہاں جہاں بھی ان کے عدد نکالے گئے، نہ 91 بنے، نہ 90 بنے، یا 92 بنا یا 110 بنا، 92 محمد کہلایا، 110 علی کہلایا، یا علی اشارہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ صراط علی حقا، علی کا راستہ ہی تو حق ہے، علی کا راستہ۔ پھر میں قرآن سے پڑھوں گا، پھر دلیل دوں اسی پر، ابھی حروف مقطعات پر ہے۔ آئیے پوچھیں عربی دانوں سے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ آیت نازل ہوئی، پیغمبر اسلام نے فرمایا، آیت آئی، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ معصوم کا راستہ سیدھا ہوتا ہے، زگ زگ نہیں ہوتا، بدلتا نہیں۔ اور یہ عربی کا قاعدہ ہے، علماء سے پوچھئے، جہاں کہیں بھی عربی جملے میں ھذا آئے گا نا، وہ مشار علیہ کے بغیر آتا ہی نہیں، اشارہ کرنا پڑے گا۔ میں تو بہت واضح کر گیا بات کو دوستو، بس مجھے ایک جملہ ہی کہنا ہے، اور پھر آپ اس طرح سبحان اللہ نہیں کہیں گے۔ آپ کو قل خانی کی مجلس میں نہیں بیٹھے، میں حسین کی مجلس میں، اور کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، عرفان عابدی پڑھ رہا ہے، ایسے تو نہیں میں بیٹھنے دوں گا آپ کو خاموشی سے۔ ٹھہرے ابھی حضور ھذا جی سید محمد تقی صاحب قبلہ کہہ رہے ہیں، بہت عظیم اشارہ کر گئے ہیں آپ، بہت عظیم بات کہہ گئے ہیں آپ۔ حضور آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، میں تو اس پورے مجمع سے تائید لینا چاہتا ہوں، جہاں کہیں بھی قرآن میں کسی عربی عبارت میں ھذا آیا ہے، وہاں مشار علیہ کی موجودگی ضروری ہے۔ ھذا رجل، ھذا، اگر یہ مرد میرے سامنے نہ ہو تو میں ھذا نہیں کہہ سکتا۔ ھذا اس وقت کہوں گا کہ جب یہ سامنے ہو۔ نہیں سمجھے ابھی تک؟ تو پھر تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ کہ نشتر پارک میں بیٹھے ہو، سمجھ لو میدان غدیر خم میں، جہاں پیغمبر نے کسی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے تکمیل شریعت معصوم کرتے ہوئے کہا تھا، من کنت مولاہو فھذا علی، یا علی یا علی یا علی یا علی، آئے نا آؤ پھر ھذا حضور پہلے ہم یہ تو بتا دیں کہ اس شریعت میں درمیان میں شریعت ایک ہی ہے، شریعت صرف محمد مصطفیٰ کی ہے، کسی نبی کی شریعت نہیں۔ آسان نہیں ہے یہ جملہ کہنا اتنے بڑے میں سے کہہ رہا ہوں، کوئی دلیل ہے تو کہہ رہا ہوں، کوئی بات ہے تو کہہ رہا ہوں، کوئی بیک گراؤنڈ ہے تو کہہ رہا ہوں، کوئی پس منظر ہے تو کہہ رہا ہوں، علی سے کچھ بھیک میں مانگا ہے تو کہہ رہا ہوں۔ کسی کی شریعت نہیں ہے۔ اگر شریعت سب کی ہوتی، نہ کوئی موسیٰ کی شریعت ہے، نہ عیسیٰ کی شریعت ہے، نہ نوح کی شریعت ہے، ان سب کو وصیت ہے، محمد کی شریعت ہے۔ یا علی توجہ فرمائے نا، ان سب کو وصیت ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ اور آئیے میں اس پر پھر قرآن مجید کی دلیل دیتا ہوں۔ آیہ میثاق کی آیتیں عزیزان محترم 34 سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں میثاق، عہد، بیعت، حلف برداری۔ آپ کو ضد ہے نا کہ یہ آیتیں نہیں پڑھتا، سارا قرآن پڑھ دوں؟ علی کا غلام ہوں، علی کا غلام ہوں، اس کا ماننے والا ہوں، اس کا ماننے والا۔ ہمارے حضور یہ تھے نا اپنے مولانا اسماعیل دیوبندی اللہ مقام، مبلغ اعظم، بڑی خوبصورت مبلغ اعظم تھے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے شریعت معصوم دکھائی،
معصوم کا راستہ دکھایا. حیدرآباد میں تقریر کر رہے تھے, مولا علی کے قدم پر ایک مولانا اٹھ کے کہنے لگے, کیا یہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں, یہ جتنے سارے آپ کے ماننے والے ہیں, آپ کے ماننے والوں کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, آپ لوگوں کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا. تو مولانا نے فوراً برجستہ کہا کہ بھائی چلو ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا. مولانا آپ اتنا بتا دیں, ایمان سے قرآن سر پہ رکھ کے اتنا بتا دیں کہ علی کو قرآن پڑھنا آتا تھا یا نہیں. کہنے واہ سبحان اللہ, کیا کہنے, وہ تو باب علم تھے, ہم تو تمہیں کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں پڑھنا آتا. مولانا کہنے لگے نہیں علی کا کیا کہنا, علی تو خود مجسم قرآن تھے, علی سے زیادہ قرآن پڑھنے والا کون تھا. مولانا ہم تو تمہیں کہہ رہے ہیں تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو مولانا اسماعیل نے دامن پھیلا کے کہا تھا, ہاں مولوی دعا کریں کہ کسی قوم کے مرید جاہل ہو تو ہو, کسی قوم کا پیر جاہل نہ ہو. توجہ ہے, توجہ ہے, ناظرین محترم, یہ ہے فلسفہ. کہاں کی باتیں کر رہا ہے, کس فلسفے پر بات جا رہی ہے. حضور 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 سلامت رہے آپ. میں کہہ رہا تھا مجلس صاحب ہاں نہیں, میری مرضی کا نعرہ ہی نہیں آ رہا. مولا تمہیں سلامت رکھے. میثاق, عہد, پیکٹ, حلف برداری, سارے معنی تو بتا دیجئے دوستو, اور کیا کہوں. آیتیں موجود ہیں, 34 آیتیں بھی پڑھ سکتا ہوں اگر دامن وقت میں گنجائش ہو, لیکن اگر مسئلہ ایک ہی آیت سے حل ہو جائے تو کیا ضروری ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اور میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے عالم کثیف میں نہیں, اب بھائی میرے پاس لفظ نہیں ہے نا اس سے زیادہ آسان کوئی اور, جب ہم نے عالم زر میں, یہ اس سے بھی مشکل, جب ہم نے روز الست, یہ اس سے بھی مشکل. جتنا آپ چپ رہیں گے اس سے مشکل لفظ بولتا رہوں گا. ہے ہی نہیں آسان, میں کیا کروں. صلوات بھیج دیں, آپ دیکھیں آسان ہوتا ہے. اللہ آپ کو توجہ. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا نبیین نبیین نبیین. اور میرے حبیب یاد کرو جب ہم نے سارے انبیاء سے عالم ارواح میں اس کائنات کی تخلیق سے پہلے, توجہ 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 توجہ, جہاں سے میں نے آغاز گفتگو کیا تھا اسے مکمل کر رہا ہوں. جب ہم نے عالم ارواح میں اس کائنات کی تخلیق سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں سے یہ میثاق لیا تھا, یہ عہد لیا تھا, یہ پیکٹ کیا تھا, یہ معاہدہ کیا تھا, یہ حلف لیا تھا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, کہ جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دی جائے تو اس شرط پر عطا کی جا رہی ہے کہ جب آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے. میرے مولا ذرا سا انہیں بیدار کر دے. تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے, اس کی تصدیق بھی کرو گے, اس پر ایمان بھی لاؤ گے, اس پر ایمان بھی لاؤ گے, اس کی مدد بھی کرو گے, اس پر ایمان بھی لاؤ گے. پہلے ایمان لاؤ گے پھر مدد کرو گے. چونکہ ہمارا نبی بڑا غیور نبی ہے, پہلے ایمان لاؤ پھر مدد کرو. وہ کافروں سے مدد نہیں لیتا. کیا سن رہے ہیں آپ حضور؟ یہ عجیب اشارہ ہے جو میں دے رہا ہوں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, پہلے ایمان لاؤ, وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اس کے بعد مدد. کافروں سے مدد مانگنا ہمارے نبی کی شان نہیں ہے. اے گروہ انبیاء, تم وعدہ کرو کہ اس پر ایمان لاؤ گے تو طے ہو گیا نا کہ عظمت خاتم النبیین یہ ہے کہ پہلے اس پر ایمان لاؤ پھر وہ مدد قبول کرے گا. وہ کافروں کی مدد قبول نہیں کرتا, وہ مومنوں کی مدد قبول کرتا ہے. اے دروں پر دیواروں پر اپنے دل کی ساری سیاہی انڈیل کر کافر کافر لکھنے والوں, کبھی سوچ لیا کرو کہ اگر رسول کی نگاہ میں ابو طالب کافر ہوتے تو رسول ان کی مدد قبول نہ کرتے. یا علی, یا علی, قرآن کی